بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کیا بدذوقی ہے؟ جہانگیر نے ناراضی سے پوچھا۔ ساتھ نہیں دو گے؟ آج نہیں، اب تو میں کراچی میں ہوں، فرصت کے وقت محفل جمے گی، تو کیا تمہیں اس وقت فرصت نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ غزالہ اور ویرا کو ہوٹل میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ رات گئے کسی مرد کے بغیر یوں ہوٹل میں رہنا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ میں ذرا جلدی اٹھوں گا۔ انہیں ہوٹل میں کیوں چھوڑا گیا؟ کیا یہ گھر موجود نہیں تھا؟ اس نے مجھے گورا۔ پہلے ہم یہاں رہ چکے ہیں، میں نے اسے یاد دلایا، مگر تمہارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ شہر میں ہر وقت میری دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ وہ میرے اٹھائے ہوئے گلاس کو بھول گیا اور اپنی اسکاچ آئس پاٹ سے یک بستہ پانی انڈیلنے لگا۔ اسی دوران میں پوچھا، ہوٹل بازی کب تک چلے گی؟ ہم کل کراچی پہنچے تھے، آج میں نے ایک مکان دیکھ لیا ہے۔ مجھے فوراً ایک شاندار بہانہ سوجھ گیا، اسی کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ ہماری امانت تو محفوظ ہے نا؟ ہر وقت سلمہ کے ہزار بند میں لٹکی رہتی ہے۔ اس نے اپنے گلاس سے توجہ ہٹائے بغیر بے ساختہ جواب دیا۔ اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ عجیب بے ڈب اور بونگے آدمی ہو۔ مجھے ترارا آ گیا۔ میں نے اس کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے سر اٹھا کر مخمور اور تحیر زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، میں نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ کیش بکس میری مسہری کے نیچے رہتا ہے اور اس کی چابی سلمہ کے ہزار بند میں بندی رہتی ہے۔ یہی بات ذرا مہذب پیرائے میں بھی کہی جا سکتی تھی۔ میں نے دانت پیس کر کہا، لنگوٹیے دوستوں کے ساتھ بھی تہذیب اور تکلف کا دھیان رکھنا پڑے تو انسان کو ہیضہ ہو جاتا ہے۔ یہ بناوٹ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سلمہ کو بلاؤ، مجھے اس میں سے 7-8 لاکھ روپے نکالنے ہیں۔ روپے کہاں، وہ تو شاید سب کے سب ڈالر ہیں، انہیں مارکیٹ سے کیش کرانا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ روپوں کو شرح تبادلہ سے تقسیم کر دیا جائے تو جواب ڈالروں میں مل جاتا ہے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تم سلمہ کو بلاؤ، اتنا حساب وہ بھی کر لے گی۔ آ جائے گی، وہ بھی آ جائے گی۔ یہ بتاؤ کہ تم اتنی مرچیں کیوں چبا رہے ہو؟ میرے پاس وقت ہوتا تو آج میں یہاں رک کر مرچیں تو کیا، تمہاری ہڈیاں چبانے کے بارے میں ضرور سوچتا۔ تم نے اصل شراب اور خیالی عورتوں کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ مجھے زبان کھولنے پر مجبور نہ کرو، ورنہ میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ جب غزالہ تمہاری بیوی ہے تو ویرا کیوں دن رات تمہارے ساتھ چپکی پھرتی ہے؟ اس سوال کا جواب تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ یاد کرو کہ جب وہ بلیک کوئین کہلاتی تھی اور اس کے نام سے شہر کے سورما کانپ اٹھتے تھے، وہ میری دسترس میں تھی، اور اب تم اسی پرانی دوستی کو نبھا رہے ہو۔ اس نے چوٹ کی۔ جو چاہو سمجھتے رہو، مگر سلمہ کو فوراً بلا لو، تم میرا کافی وقت برباد کر چکے ہو۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا۔ غنیمت یہ ہوا کہ جہانگیر نے مخمور ہونے کے باوجود میرے لہجے میں چھپی ہوئی بے چینی کا اندازہ لگا کر سلمہ کو آواز دی اور وہ فوراً خوابگاہ میں آ گئی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر سلمہ کو مطلوبہ رقم کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ اتنی خطیر رقم کا ذکر سن کر سلمہ کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، مگر میں نے چند فکروں میں اسے مطمئن کر دیا۔ مکان کی خریداری کے لیے بڑی رقم کی ضرورت کا بہانہ ہر شک و شبہ سے بالا تھا۔ وہ دونوں کسی وقت ہمارے گلشن والے مکان پر آ بھی جاتے تو انہیں یہ علم نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم نے وہ مکان خرید لیا تھا یا وہاں محض کرایہ دار کی حیثیت میں منتقل ہوئے تھے۔ کسی آڑے وقت میں ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑ جاتا تو اس کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ جہانگیر کے ساتھ سلمہ کو بھی میرے مسائل کا بڑی حد تک اندازہ تھا۔ اپنے خون اشام دشمنوں کی وجہ سے مجھے ہی نہیں، جہانگیر کو بھی اپنا گھر بار بار چھوڑ کر دوسرا ٹھکانوں کا رخ کرنا پڑا تھا۔ سلمہ اپنا کام کر
لے گی اتنی دیر ہم ڈرائنگ روم میں سلطان شاہ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ میں نے جہانگیر کو وہاں سے الگ لے جانے کے لیے کہا۔ اوہو، میں اب تک اسے بھولا ہوا ہوں۔ وہ اپنا تازہ گلاب لے کر بکھلائے ہوئے انداز میں مسحری سے اتر پڑا۔ میرے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ ہم خوابگاہ سے لابی میں نکلے تو کم سن ملازمہ شہادت کی انگلی اپنے دانتوں میں دبائے کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ کھڑی رہی، لیکن جہانگیر پر نظر پڑتے ہی تیزی سے کچن میں رپوش ہو گئی۔ جہانگیر نے اپنے رویے سے اس کو خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ تم کچھ پیتے ہو؟ جہانگیر نے سلطان شاہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ صرف چائے، اور وہ بھی اس وقت نہیں پیوں گا، ہم جلدی میں ہیں۔ سلطان شاہ نے خلیقانہ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ہماری کسی بات کا برا نہ منانا۔ جہانگیر نے بائیں آنکھ دبا کر اس سے کہا۔ میاں بیوی میں زیادہ چاہت ہو تو ذرا سی بات کا یوں ہی بتنگڑ بنتا رہتا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ چاہت بہت زیادہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کا خون پی جانے پر تلے رہتے ہیں۔ خدا جہانگیر اور سلمہ کی محبت میں اتنی کمی کر دے کہ یہ آپس میں لڑنا بند کر دیں۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی اور سلطان شاہ بے اختیار ہنس پڑا۔ تم سے میرے حق میں کبھی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جہانگیر نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر برائی ہوئی آواز میں شکوہ کیا۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ اب منہ پر بد دعائیں دے رہے ہو۔ اپنی منطق پر غور کرو تو یہ بد دعا نہیں، بہت مبارک دعا تھی۔ ذرا ایک کاغذ پر اپنے نئے گھر کا پتہ لکھ دو۔ جہانگیر نے سلطان شاہ سے فرمائش کی۔ میں بھی وہاں آ کر ڈینی کو ایسی ہی جلی کٹی دعائیں دوں گا۔ سلطان شاہ نے استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اگر یاد ہے تو اس کا پتہ لکھ دو جس کا ہم نے سودا کیا ہے۔ میں نے اب اسے پوری بات بتا دی ہے۔ گھر دکھا سکتا ہوں، پتہ یاد نہیں ہے۔ سلطان شاہ نے معذرت پیش کر دی۔ کوئی بات نہیں، گھر بسانے کے بعد کسی وقت آ کر ساتھ لے جانا، اس نے کہا۔ سلمہ ایک لفافے میں ڈالروں کی ایک گڈی لے آئی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اسی وقت گن کر 1,00,000 روپے کے مساوی ڈالر الگ کیے اور باقیہ رقم اسی لفافے میں ڈال کر جیب میں رکھ لی۔ باقی رقم بھی گن لو، مجھ سے کوئی بھول چوک نہ ہو گئی ہو۔ سلمہ نے نیچی آواز میں کہا۔ عورتیں حساب کتاب میں کمزور ہوتی ہیں مگر گنتی میں طاق ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں صوفے سے اٹھ گیا۔ کہاں چلے؟ تم دونوں کے لیے چائے تیار ہوگی، میں ابھی لاتی ہوں۔ سلمہ بیٹھتے بیٹھتے دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے بیلا کو چائے بنانا سکھا دی ہے۔ اسے ان کا ڈر نہ ہوتا تو اب تک ٹرے تمہارے سامنے رکھ چکی ہوتی۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ سلطان شاہ کی بروقت یاد دہانی سے ہم اصل کام سے نمٹ چکے تھے اور اس وقت صرف 10:15 بجے تھے۔ ہم چائے پی کر آرام سے رستم کے گھر جا سکتے تھے۔ جہانگیر اپنی ترنگ میں صوفے پر بیٹھا بہت دھیرے دھیرے جھوم رہا تھا۔ اچانک اس کی ذہنی رو بہکی اور جھک کر سلطان شاہ سے مخاطب ہو گیا۔ تم نے پیشاب تو کر لیا ہوگا؟ اس ناگہانی سوال پر سلطان شاہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ مجھے تو ایسی کوئی حاجت نہیں تھی۔ بری بات ہے، اس نے سلطان شاہ کو ناصحانہ انداز میں سمجھایا۔ ایسی باتوں میں شرمانا تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جہاں چاہو پیشاب کر لو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تم اپنی زبان بند رکھو تو فائدے میں رہو گے، ورنہ یہ فلیٹ کباڑ خانے میں بدل جائے گا اور سلمہ جوتے لگا کر تمہارا نشہ ہرن کر دے گی۔ بس اب ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ وہ غصے میں گرایا۔ تمہاری یہی باتیں اس کا دماغ خراب کرتی ہیں۔ غنیمت ہے کہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم میں یک لخت گہری خاموشی چھا گئی۔ تینوں نے اپنی زبانیں بند کر لی۔ وہ سکوت زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ سلمہ چائے کی ٹرے لے آئی۔ وہ باب اڑاتی ہوئی چائے کے 3 مگ لائی تھی۔ چائے ساتھ جمے ہوئے ہنٹر بیف اور پنیر کے پارچے بھی موجود تھے۔ جہانگیر کی میں نوشی کی وجہ سے گھر میں ان لوازم کی موجودگی ناگزیر تھی۔ چائے کی خوشبو اشتہا انگیز ہے۔ میں نے پنیر کا ایک پارچہ منہ میں رکھ کر کہا، مزہ آ گیا۔ تمہیں جانے کی جلدی نہ ہوتی تو میں کچھ اور بھی بناتی۔ آج تم نے شراب نوشی میں ان کا ساتھ نہ دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہیں شراب نوشی کا
عادی تم نے بنایا ہے۔ مجھ سے ٹکرانے سے پہلے یہ پکا شرابی تھا، پہلے یہ کپی اور ارے پر گزارا کرتا تھا، خوشحالی آنے کے بعد ولایتی شراب میں میں نے اسے ضرور ڈالا تھا۔ سلمہ، جہانگیر نے اپنی بیوی کو للکارا، بے سروپا الزام تراشیاں کر کے ہم دونوں کو لڑانے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کبھی ڈینی پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ شراب نے تمہارے حافظے کا بھی ستیہ ناش مار دیا ہے۔ نشے میں کی ہوئی باتیں تم اکثر بھول جاتے ہو۔ اب میں تمہاری ساری باتیں ٹیپ کر کے بعد میں تمہیں سنایا کروں گی۔ دیکھو، تمہارے آنے سے یہ ہوتا ہے۔ جہانگیر نے مجھے شکوہ کیا، ابھی تم نے صرف چائے کی تعریف کی ہے اور اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ فکر مت کرو، آئندہ میں آنے پر احتیاط برتوں گا۔ میں نے رکھائی سے جواب دیا، جب جی چاہے یہاں آؤ، میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں کون روکتا ہے۔ اسٹیشن 4 کے خشک اور کٹھن ماحول میں مسلسل کئی ہفتے گزارنے کے بعد جہانگیر کے گھر پر ہونے والی نوک جھونک بہت دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن فکرے بازیوں کے لیے چاقو چوبند تھا اور گفتگو کے درمیان دل کھول کر ہنسنے کے مواقع بھی میسر آ رہے تھے۔ وہ دور چلتا رہا اور ہم دونوں نے چائے کے مگ خالی کرنے سے پہلے نمکین، گوشت اور پنیر کی پلیٹیں خالی کر دیں۔ اس روز وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر 11:15 بجے ہم کو اٹھنا پڑا۔ میں ہر قیمت پر 11:15 بجے سے پہلے رستم کے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ وہ زیادہ انتظار کی کوفت سے محفوظ رہ سکے اور ہمارے مذاکرات خوشگوار فضا میں مکمل ہو سکیں۔ آج تو مزہ ہی آ گیا۔ اول خان کے مہمان بن کر ہم شہری زندگی کے لیے ترس گئے ہیں، نیچے جاتے ہوئے سلطان شاہ نے کہا۔ مسرت کا اظہار کیا، اس کے سامنے ایسی کوئی احمقانہ بات نہ کہہ دینا، وہ زود رنج آدمی ہے، آزردہ ہو جائے گا۔ یہ کہنے والی نہیں، محسوس کرنے والی بات ہے۔ اس میں اول خان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت مخلص ہے۔ اس کے سامنے ایسی کوئی احمقانہ بات نہ کہہ دینا، وہ زود رنج آدمی ہے، آزردہ ہو جائے گا۔ یہ کہنے والی نہیں، محسوس کرنے والی بات ہے۔ اس میں اول خان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت خلوص سے ہمیں خوش رکھنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ایس ٹی ایف کے ان کارکنوں کو دیکھو جو گھر والے اور عیالدار ہو کر بھی بے کیف ویرانوں میں پڑے ہیں اور سال 6 مہینے چند روز کے لیے گھر جا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اسی قبیلے کے لوگ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، یہ غازی، یہ تیرے پورے اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک ہم دونوں کے ذہنوں پر سلمہ کی پرجوش تواضع کا سرور چھایا رہا، لیکن سفر کی ابتدا ہوتے ہی میرا ذہن رستم اور اس کے ٹھکانے کی طرف چلا گیا۔ سلطان شاہ بھی خاموش ہو کر کسی گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ مجھے رہ کر ایک اندیشہ ستا رہا ہے۔ کلیفٹن کے پل پر سلطان شاہ نے سکوت توڑا، کہیں رستم ہمیں پکڑ کر چوہے دان میں بند نہ کر دے۔ میں نے تمسخر سے پوچھا، کچھ ایسی ہی بات ہے، ابھی تک ہمیں ملنگ کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ سلطان شاہ نے اپنا اندیشہ بیان کر ڈالا، ایسا نہ ہو کہ وہ بسیرا پہنچا ہوا ہو، یہ ذمہ داری اول خان کے ذمہ ہے۔ تمہیں فکر کیوں لاحق ہو رہی ہے؟ کیوں نہ ہم موبائل فون پر رابطہ کر کے اس سے معلوم کر لیں؟ اس نے مشورہ دیا، اسے بھی ہمارا موبائل نمبر معلوم ہے، کوئی گڑبڑ ہوتی تو وہ خود ہی فون کر کے ہمیں ہوشیار کر دیتا۔ اس کی طرف سے خاموشی کا مطلب ہے کہ میدان صاف، پھر بھی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے اصرار کیا، ضروری بات کر لوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں کوئی وہم ہو رہا ہے تو یہیں اتر کر ٹیکسی سے اسٹیشن 4 چلے جاؤ، میں خود ہی رستم سے بات کر لوں گا۔ اگر تم اسی قدر پر اعتماد ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کسی توقف کے بغیر کہا۔ میرے ذہن میں ایک شبہ نے سر ابھارا تھا، میرا فرض تھا کہ تمہیں آگاہ کر دوں، ہونا وہی ہے جو تم چاہو گے، کیونکہ ہماری 2 نفری جماعت کے سربراہ تم ہی ہو۔ پھر بھی تم اول خان سے بات کر لو، ایسا نہ ہو کہ ملنگ وہاں موجود ہو۔ اول خان کی فرض شناسی کے بارے میں میری ہر خوش فہمی دری رہ جائے اور تمہیں پھر کبھی اس سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ راستے صاف ہیں، ہم ذرا
ذرا سی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ سلطان شاہ فوراً کچھ نہ بولا، وہ تذبذب کی حالت میں تھا اور شاید گھٹتی بڑھتی روشنیوں میں میرا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں نے وہ باتیں سنجیدگی سے کہی تھی، اس کے خوف پر طنز کیا تھا۔ تم گاڑی بہت تیزی سے چلا رہے ہو، ہمیں ٹھیک 11 بجے نہیں پہنچنا۔ خاصے توقف کے بعد وہ بولا، ہمارا وقت 11 اور 12 کے درمیان مقرر ہے۔ تم نے اول خان کو فون نہیں کیا؟ میں نے گاڑی کی رفتار قدرے کم کر لی۔ ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہمارا فون آن ہے۔ باقیہ سفر خاموشی اور تناؤ کے عالم میں طے ہوا۔ اس کے اپنے تحفظات تھے، میں اپنے تفکرات کی دنیا میں ڈوبا۔ 11:07 پر ہماری گاڑی بسیرا کے آہنی پھاٹک کے سامنے موجود تھی۔ آہنی پھاٹک کا ایک در خاموشی سے اندر کھلا۔ میں نے جو ہی گاڑی آگے بڑھائی، بسیرا کا پرشکوہ اور ناقابل فراموش منظر میرے سامنے تھا۔ عمارت کی تمام کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے جن سے چھن کر روشنی باہر آ رہی تھی۔ پختہ روش کے اطراف میں پائپوں پر لگے ہوئے سارے دودھیا گولے روشن تھے۔ باغ اور لان کے چیدہ چیدہ مقامات پر اس طرح روشنی کا اہتمام کیا گیا تھا کہ ڈلتی رات کے گور اندھیرے میں بسیرا میں بنی ہوئی ننھی سی دنیا خوبصورت اور خوابناک نظر آ رہی تھی۔ بسیرا میں وہ ہماری دوسری آمد تھی۔ گاڑی وہی تھی، وقت کا دورانیہ طے شدہ تھا اور یہ باتیں شاید ڈیوٹی پر موجود سارے عملے کو معلوم تھی۔ ہمیں کہیں روکا گیا، نہ ہم ہتھیار طلب کیے گئے۔ میں رستم کی بنائی ہوئی اس جنت کے نظاروں سے لطف لیتا رہا اور بہت ہلکی رفتار سے ڈرائیونگ کرتا ہوا پختہ روش پر آگے بڑھتا رہا۔ روش کے اختتام سے کچھ پہلے پرانی جگہ پر کھڑے باوردی شخص نے اشارہ کیا۔ گاڑی رکی، ادب سے میرا دروازہ کھولا گیا اور ہم نیچے اتر گئے۔ اس وقت بھی رستم وہیں تھا جہاں اس سے ہماری پچھلی ملاقات ہوئی تھی۔ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں کافی روشنی تھی۔ اس کے ارد گرد دور دور تک پھولوں کے کنج اور پودوں کے تختے ہلکی روشنی میں اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ہم ان مناظر سے واضح طور پر معروب تھے اور اپنی اس کیفیت پر غالب آنے کی کوشش کیے بغیر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اس نے مسکرا کر ہمارا استقبال کیا۔ اس کی عقابی نظروں ہمارے جسموں میں اتری جا رہی تھی۔ ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی جگہ جم کر سرد اور دھیمی آواز میں پوچھا، تم خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں کچھ بتایا نہیں گیا تھا؟ میں نے جلدی سے جیب سے لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی نظریں لفافے پر پڑی اور پھر اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی آواز غصیلی تھی مگر اس کا لہجہ بلند نہیں ہوا تھا۔ تم سے 7 پیٹیاں لانے کے لیے کہا گیا تھا، یہ تو پوری ایک پیٹی بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے فطری رد عمل کو دیکھ کر میرے فرشتے کوچ کرنے لگے تھے مگر میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، پاکستانی روپے نہیں، امریکی ڈالرز ہیں، حساب کرو گے تو مال 7 پیٹی سے 2-4 ہزار اوپر ہی ہوگا۔ اس دوران میں میرا ہاتھ فضا میں معلق رہا۔ اس کے کانوں کی نرم اور لمبی لویں اپنے قدرتی رنگ پر لوٹ آئیں۔ چہرے کی سرخی کم ہوئی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے سے لفافہ لے لیا۔ رقم کے بارے میں اس کی بے تابی کے مد نظر میرا خیال تھا کہ وہ لفافہ کھول کر نوٹ گننے یا کم از کم دیکھے بغیر نہیں رہے گا، مگر اس نے وہ لفافہ یوں ہی اپنے سامنے ٹیبل پر ڈال دیا۔ یہ اٹھائیں اور یہیں بیٹھ کر گن لو، 7 پیٹی ہونا چاہیے۔ رستم نے ہمارے سروں کے اوپر سے کسی سے مخاطب ہو کر حکم دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس سے مخاطب تھا کیونکہ ہمارے ساتھ باوردی شخص تک باغیچے میں نہیں آیا تھا۔ غیر ارادی طور پر ہم دونوں کے سر پیچھے گھوم گئے۔ ہمارے پیچھے بڑی بڑی چمکدار آنکھوں اور گنجے سر والا ایک ادھیڑ عمر شخص پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ ہماری بے خبری میں کب اور کہاں سے نمودار ہو کر راز
پاسداری سے ہمارے سروں پر مسلط ہو گیا تھا۔ میرے بدن میں خوف سے پھریریاں سی دوڑ گئیں۔ ہماری طرف سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہوتی تو رستم کی جنبش ابرو پر وہ شخص نہایت اطمینان سے ہماری کھوپڑیاں اڑا سکتا تھا۔ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمیں نشانہ بنانے والا کون اور کہاں موجود تھا۔ وہ لفافہ لے کر رستم کے قدموں سے ذرا دور دبیز گھاس پر بیٹھ گیا اور لفافہ کھول کر ڈالر گننے لگا۔ پرسوں شام تک تمہارا کام ہو جائے گا، رستم نے اپنے آدمی کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے کہا۔ رات کے 11-12 بجے کے درمیان باقی 3 لاکھ بھی یہاں پہنچ جانے چاہیے۔ باقی 3 لاکھ میرے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی استجابی آواز برآمد ہوئی۔ تمہارے آدمی نے صرف 7 پیٹی کی بات کی تھی، یہ 10 ہو جاتی ہیں۔ رستم کے چہرے پر اوبر آنے والے غصے کی سرخی معدوم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی نرم اور دھیمی آواز میں کہا، اس نے پیش کی بات کی تھی، میں نے تمہیں کل ہی بتا دیا تھا کہ پردیس کا معاملہ ہے، 7 سے 10 تک خرچ آ سکتا ہے، اتنا خرچ نہیں کر سکتے تو یہ 7 بھی لے جاؤ۔ میں نے محسوس کیا کہ گفتگو کے دوران میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مخاطب کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹاتا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر مسلسل اس کے چہرے کی تحریریں پڑھتا رہتا تھا۔ صاحب، آج کے بھاؤ سے یہ 3000 کے لگ بھگ زیادہ ہیں۔ اس کے آدمی نے نوٹوں کی گنتی کے ساتھ ہی زبانی حساب لگا کر میری بات کی تصدیق کر دی۔ 3 بھی پہنچ جائیں گے، میں نے کمزور آواز میں کہا۔ ہمارا آدمی بتا دیتا تو ہم پورے 10 لے آتے، اب تم باقی 3 لاکھ کے لیے کوئی ضمانت مانگو گے؟ لے جاؤ۔ اس نے اپنے آدمی کی طرف دیکھے بغیر اشارے سے حکم دیا، پھر مجھ سے کہا، اپنے مال کی سب سے بڑی ضمانت میں خود ہوں، یہ جانتا ہوں کہ جو کام ہونے سے پہلے 7 دے سکتا ہے، کام ہونے کے بعد خوشی سے 3 بھی پہنچا دے گا۔ میرا مال دبانے والا آج تک نہیں پنپ سکا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے پہلو بدل کر وعدہ کیا۔ تم بے آرام ہو، مجھ سے نظریں چرا رہے ہو۔ اگر تمہارے نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو یہ بتا دوں کہ وقت پر رقم نہ ملی تو پھر رقم نہیں، انتقام لیتا ہوں۔ تم دونوں کی ویڈیو بن چکی ہے، یہ باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ تم نے بے ایمانی کی تو یہ چیزیں 3 لاکھ میں مارے جانے والے کے وارثوں کو دے دی جائیں گی، حساب پورا ہو جائے گا اور وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ کر مار ڈالیں گے۔ یہ دونوں ریکارڈنگ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور متانت سے بولا، میرا حساب پورا ہوتے ہی انہیں برقی بٹی میں جلا دیا جائے گا۔ یہ باتیں میں ہر ایک کو نہیں بتاتا، ایسے گاہکوں کو ضرور بتاتا ہوں جو تمہاری طرح پریشان خیال اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے بارے میں تمہارے اندازے درست نہیں ہے، تم کام کروا دو، میں رقم پوری کر دوں گا۔ پرسوں کا دن یاد رکھنا، اس نے تاکید کی، پھر پوچھا، اب نام پتہ بھی بتا دو۔ اوبرائن ڈی ہنٹ، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے جواب دیا۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کا ویزا افسر ہے، آج کل نئی دہلی میں ہے، اس کا پتہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اوہ، وہ دونوں ملاقاتوں میں پہلی بار متحیر نظر آیا تو وہ امریکی سفارتی افسر ہے۔ یہ بات پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو شاید میں انکار کر دیتا، میں کل ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ مگر تم نے روک دیا۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں مانتا ہوں، میرا پہلا اندازہ تھا کہ تم اپنے کسی دشمن کے قتل کے لیے 10 لاکھ نہیں دے سکتے، اتنی بڑی رقم کی ادائیگی یہ حیران کرنے والی بات تھی۔ انا کے لیے آدمی اس سے بڑا جوا بھی کھیل گزرتا ہے۔ اس کی جواب طلب خاموشی میں مجھے بولنا پڑا۔ میں کم سے کم وقت میں وہ ملاقاتیں ختم کرنے کا خواہاں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ گفتگو میں کہیں اسے پھسل کر اپنے وعدے سے منحرف ہونے کا موقع نہ مل جائے۔ میں لمبے چکروں سے دور رہتا ہوں، تم سے سودا کر لیا، اسے ضرور پورا کروں گا، مگر یہ یاد رکھنا کہ تم اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ بتانے میں ناکام رہے۔ اسے کوئی عذر نہیں بننا چاہیے، وہ مشہور آدمی ہے، پتہ آسانی سے مل جائے گا۔ میری بات پر لمحہ بھر کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہوا، مگر وہ فوراً مسکرا دیا۔ میں ہیلے اور بہانے نہیں ڈھونڈتا، کام کرتا ہوں یا انکار کر دیتا ہوں، یہ کام ہوگا اور پرسوں تک ضرور ہوگا۔ اس کے مضبوط اقرار پر میرا دل خوشی سے اچھل
پڑا، شاید میں نے اس کی صحیح رگ دبائی تھی، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کام ہو گیا؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر دوبارہ خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے کہا وہ مشہور آدمی ہے، اس کی موت کی خبر اخباروں میں ضرور آئے گی، ویسے تم پرسوں شام 7 بجے فون کر لینا، فون پر تم سے بات کرنا شاید ناممکن ہے، تمہارے آدمی کے پاس ہر جواب موجود ہوتا ہے۔ موقع میسر آتے ہی میں نے شکایت کر دی، میں بہت مصروف ہوتا ہوں اور اپنے ہر مہمان کو پوری رازداری فراہم کرتا ہوں، آج کے فون کے لیے میں نے کوئی وقت نہیں دیا تھا، تمہارا فون آیا تو میں مصروف تھا، میں وقت دیتا ہوں تو خود ہی بات کرتا ہوں، اس میں میرے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابھی تم نے اوبرائن کی موت کا ذکر کیا تھا، ہم اس کے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتے، ابھی تک جو کچھ طے ہوا ہے اس کے مطابق اوبرائن کو قتل کرنا ہے، قتل بھی مرگ یا موت کی ایک صورت ہے، تم مطمئن رہو، تمہاری رقم برباد نہیں ہوگی۔ 12 بجنے میں دیر تھی مگر ضروری باتیں ہو چکی تھیں، میں وہاں سے اٹھنا چاہ رہا تھا مگر کسی تواضع کے بغیر ہمیں یوں رخصت شاید رستم کے مہمان نوازی کی روایات کے خلاف تھا، اس نے ہمیں چائے کے لیے روکا، میں نے اٹھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ گفتگو کے دوران میں وہ ایک بار میری بے چینی محسوس کر کے کھلے لفظوں میں میری نیت پر اپنے شبے کا اظہار کر چکا تھا، وہاں سے روانہ ہونے میں عجلت دکھاتے تو اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو مزید تقویت مل سکتی تھی۔ رستم جتنا سیدھا اور کھرا نظر آتا تھا وہ در حقیقت ویسا نہیں تھا۔ جب اس نے اوبرائن کے قتل کے عوض اچانک ہی مزید 3 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تو مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا تھا، میں اس کی طرف سے اس خوش گمانی میں مبتلا تھا کہ وہ ایک اصول پسند مجرم ہے، اپنے کسی لگے بندے فارمولے کے تحت کاموں کے لیے معاوضے کا تعین کرتا ہے۔ اس نے ابتدا میں 7 سے 10 لاکھ کا تخمینہ دیا تھا لیکن شام کو اس کے آدمی نے فون پر صرف 7 لاکھ کا ذکر کر کے میرے دل میں رستم کے لیے جگہ پیدا کر دی تھی۔ رستم نے اپنے بارے میں میری وہ غلط فہمی زیادہ دیر برقرار نہیں رہنے دی تھی، پہلے کم رقم یا صرف پیشگی رقم کا مطالبہ کر کے اس نے یہ دیکھا تھا کہ میں یعنی ملک ممتاز کس مالی حیثیت کا مالک ہوں۔ جب 7 لاکھ اس کے ہاتھ میں آ گئے تو اس نے کام سے دستبردار ہونے کی دھمکی دے کر مزید 3 لاکھ کا مطالبہ پیش کر دیا۔ اس پورے معاملے میں صرف ایک ہی بات قابل اطمینان تھی کہ سب کچھ طے ہو جانے کے باوجود رستم نے میرے پتے ٹھکانے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا۔ جب میں نے خود بقیہ 3 لاکھ کی ضمانت کا ذکر چھیڑا تو اس نے وصولی کے ظالمانہ نظام پر روشنی ڈال کر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنی بساط کا ماہر کھلاڑی تھا، کسی کی مدد یا ضمانت کے بغیر اپنے مہروں کو بڑھانے کے فن سے اچھی طرح واقف تھا۔ میرے کسی رابطے سے بے خبر رہنے کے باوجود اسے اپنی رقم ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چائے آئی تو ٹرے میں تازہ پھلوں کے ساتھ دوسرے لوازم بھی موجود تھے۔ پچھلی شام کے مقابلے میں اس رات ہماری ضیافت کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا گیا تھا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اسے ایک بڑی رقم دے کر باقاعدہ اس کے گاہک بن چکے تھے۔ ملک افضل اس نے چائے کی پیالی سے پہلا گھونٹ لے کر غور سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور تائید طلب لہجے میں اس کا مفروضہ نام دہرایا۔ سلطان شاہ نے بے ساختہ اسبات میں اپنا سر ہلا دیا۔ قدرے توقف کے بعد رستم نے اپنی بات جاری رکھی، کل سے اب تک میں نے سلام دعا کے سوا تمہاری آواز نہیں سنی، چہرے سے تم اتنے کم گو معلوم نہیں ہوتے۔ وہ بلا کا گاگ اور چہرہ شناس تھا۔ سلطان شاہ کھسیائے ہوئے انداز میں مسکرا کر بولا، جی بڑے ملک صاحب ہم سارے معاملات پر ٹھیک ٹھاک بات کر رہے ہیں تو مجھے بیچ میں دخل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے سامنے میں کم ہی بولتا ہوں، بڑوں کا لحاظ کرنا بہت اچھی عادت ہے مگر اسی چکر میں انسان کو اپنی شناخت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر سلطان شاہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ شناخت کے لیے میرا نام ہی کافی ہے، سلطان شاہ نے اس مرتبہ اعتماد سے جواب دیا، ہم جہاں جاتے ہیں بڑے اور چھوٹے ملک کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے
لیکن تمہارا کام ٹیڑھا ہے۔ رستم نے حسب عادت سلطان شاہ کے چہرے پر نظریں گاڑ کر دھیمی آواز میں کہا، شاید کوئی مسئلہ نکل ہی آئے، مجھے اپنا کوئی فون نمبر یا پتہ دے دو جس پر تم میں سے کسی سے رابطہ ہو سکے۔ رستم کا وہ مطالبہ سلطان شاہ کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ اس کے چہرے پر بدحواسی طاری ہو گئی۔ اس نے بوکھلا کر امداد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ رستم بدستور اسے گھورے جا رہا تھا۔ سلطان شاہ کی بوکھلاہٹ پر اس کے ہونٹوں پر احتجاجیہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرا موبائل نمبر لکھ لو، میں نے اونچی آواز میں رستم سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس سوال کا جواب تم ہی دو گے، رستم نے سرد آواز میں کہا۔ سایہ دار اور تناور درخت کے آس پاس کچھ نہیں اگ سکتا، وہ ہر کونپل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تم اتنے زبردست آدمی ہو تو سچ سچ بتاؤ کہ اوبرائن کو مروانے کے لیے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ چائے پلا کر اس نے یکا یکی ایک خطرناک موضوع چھیڑ دیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں دھیرے دھیرے پروان چڑھنے والے شکوک و شبہات اس وقت کوئی واضح روپ دھار چکے تھے۔ وہ ہم دونوں کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ بسیرا کی چار دیواری میں ہمارا کوئی معاون یا مددگار نہیں تھا۔ ہم پوری طرح رستم اور اس کے ملازمین کے لشکر کے رحم و کرم پر تھے۔ ہمارے پاس امید کی پہلی اور آخری کرن دو بھرے ہوئے ریوالوروں کی صورت میں نمایاں تھی۔ میں نے آخری مارکے کا ارادہ کرتے ہوئے فیصلہ کن تیوروں کے ساتھ رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میں زبردست آدمی ہوتا تو واقعی اپنا کام خود کرتا، مدد لینے کے لیے تمہارے پاس نہ آتا۔ میں نے پلکیں جھپکائے بغیر رستم کو جواب دیا۔ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ ملک افضل تم سے ڈرتا ہے، تمہاری مرضی کے بغیر میرے کسی ٹیڑھے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، اسی لیے تم نے اس سے فون نمبر یا پتے کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا اور بولا، جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا۔ چھوٹے ملک نے بوکھلا کر تمہاری طرف دیکھا اور تمہیں بولنا پڑ گیا۔ میرا شبہ بے بنیاد نہیں تھا، تو کیا تم ہم دونوں پر کسی قسم کا شبہ بھی کر رہے ہو؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ یہ شبہ ہی تھا کہ تم نے چھوٹے ملک کو بری طرح دبا کر رکھا ہوا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔